خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیرا میں جو نئی نوکریاں آئی ہیں۔ جی یہ پنجاب حکومت کی ایک بالکل نئی تنظیم ہے۔ جی ہاں، بالکل نہیں۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری اعلان ہے، تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مواقع کیا ہے۔ جی ضرور۔ تو دیکھیں، اب پیرا جو ہے یعنی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ ابھی حال ہی میں پیرا ایکٹ 2024 کے تحت بنی ہے۔ اچھا، 2024 کا ایکٹ۔ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ صوبے میں کچھ خصوصی قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد بہتر کیا جائے اور جو ریگولیٹری نگرانی ہے اسے مضبوط کیا جائے۔ خصوصی قانون سے کیا مراد ہو سکتی ہے یہاں؟ دیکھیں، یہ اہم نقطہ ہے کہ یہ ایک نئی تنظیم ہے، تو شاید جو موجودہ نظام تھا اس میں ان خاص قوانین پر عمل کروانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ صحیح۔ یہ قوانین ہو سکتے ہیں قیمتوں کے کنٹرول سے متعلق، یا ماحولیات کے، یا شاید عمارتوں کے حفاظتی معیارات وغیرہ، مطلب مختلف شعبوں میں۔ اچھا، تو مطلب ایک نئی اتھارٹی میں بالکل شروع سے شامل ہونے کا موقع ہے۔ جی بالکل۔ تو اسامیاں کتنی ہیں؟ اعلان کے مطابق کل 135 اسامیاں ہیں۔ ہاں، 135۔ اور 2 طرح کی پوسٹس ہیں مین۔ ایک ہے انفورسمنٹ آفیسر EO، یہ BS-14 کی پوسٹ ہے۔ BS-14۔ اس کی 36 سیٹیں ہیں اور عمر 22 سے 32 سال۔ جی۔ دوسری ہے انویسٹیگیشن آفیسر یعنی IO، یہ BS-11 کی 11ویں اسکیل کی۔ ہاں، اس کی 99 سیٹیں ہیں اور عمر کی حد 22 سے 28 سال۔ یعنی IO کے لیے عمر کی حد کم ہے۔ جی بالکل۔ اور تنخواہ کا کیا ہے؟ وہ تو سرکاری اسکیل کے مطابق ہوگی، لیکن ساتھ میں ایک خصوصی PRA الاؤنس بھی ملے گا۔ اچھا، یہ اضافی ہوگا۔ جی، اور پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، شاید ڈویژن کی بنیاد پر۔ جی، وہ ڈویژن وائز تقسیم ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب ذرا اہلیت کے معیار پر آ جائیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا تعلیم چاہیے؟ دیکھیں، تعلیم دونوں پوسٹ کے لیے EO اور IO کم سے کم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، یعنی 16 سالہ تعلیم۔ اچھا، 16 سالہ۔ ہاں، ماسٹرز ضروری نہیں؟ نہیں، کم از کم بیچلر، اور یہ HEC سے تسلیم شدہ یونیورسٹی یا ادارے سے ہو، اور کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں۔ سیکنڈ ڈویژن، ٹھیک۔ اور جسمانی معیار؟ وہ بھی کافی سخت لگ رہے تھے۔ جی، جسمانی معیار اہم ہے۔ مردوں کے لیے قد کم از کم 170 سینٹی میٹر، 5 فٹ 7 انچ تقریباً۔ جی، اور باڈی ماس انڈیکس BMI وہ 27 سے کم ہو۔ چھاتی کی پیمائش 34 ساڑھے 34 انچ، پھیلاؤ کے ساتھ 36.5۔ اصل میں 34-36 انچ لکھا ہے، شاید نارمل 34 اور پھیلا کر 36۔ اور دوڑ کے بھی ٹیسٹ ہے۔ اچھا، وہ کتنا؟ مردوں کے لیے EO کے لیے 1 میل 9 منٹ میں، اور IO کے لیے 8 منٹ میں۔ IO کے لیے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ جی، اور خواتین کے لیے قد 160 سینٹی میٹر، BMI وہی 27 سے کم۔ اور دوڑ؟ خواتین کے لیے EO کی دوڑ 14 منٹ میں 1 میل، اور IO کے لیے 12 منٹ میں۔ اچھا، خواتین کے لیے چھاتی کی پیمائش کی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی جسمانی طور پر فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بصارت کا بھی کچھ تھا؟ جی، بصارت 6'6" ہونی چاہیے۔ اگر اینک لگی ہے تو اس کے ساتھ 6'6" قابل قبول ہے۔ لیکن کلر بلائنڈنس؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ کلر بلائنڈنس نہیں ہونی چاہیے، رنگوں میں فرق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور کیا ان معیار میں، عمر میں یا تعیین میں کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ اعلان میں بالکل واضح لکھا ہے کہ عمر، تعلیم یا جسمانی معیار میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، مطلب کوئی بھی ہو؟ جی، چاہے کوئی پہلے سے سرکاری ملازم ہی کیوں نہ ہو، سب کے لیے یہی معیار ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ انفورسمنٹ کا کام ہے، تو وہ جسمانی اور تعلیمی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں درخواست دینے کے طریقے پر۔ یہ کیسے ہوگا؟ سارا عمل آن لائن ہے۔ اچھا، پنجاب جاب پورٹل ہے jobs.punjab.gov.pk۔ اس ویب سائٹ پر جانا ہوگا۔ jobs.punjab.gov.pk، ٹھیک ہے۔ وہاں پہلے اپنا پروفائل بنانا ہوگا یا مکمل کرنا ہوگا اگر پہلے سے ہے۔ اس میں میٹرک، انٹر، گریجویشن سب تفصیلات ڈالنی ہے۔ اچھا، پھر جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، EO یا IO، اس کو منتخب کرنا ہے۔ ساتھ میں کچھ دستاویزات اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ کیا کیا چیزیں؟ شناختی کارڈ کی کاپی، ڈیجیٹل ڈومیسائل۔ یہ ڈیجیٹل ڈومیسائل نیا سسٹم ہے نا؟ جی، یہ اب پنجاب میں چل رہا ہے۔ ڈیجیٹل ڈومیسائل اپلوڈ کرنا ہوگا اور اپنی تصویر۔ صحیح۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد ایک چالان فیس ادا کرنی ہے۔
اس کے لیے پورٹل ایک PSID نمبر دے گا۔ PSID پیمنٹ سسٹم ID؟ جی، وہ نمبر استعمال کر کے پیزن کے ذریعے آن لائن یا بینک میں فیس جمع کروانی ہوگی۔ فیس جمع ہونے کے بعد ہی وہ فزیکل ٹیسٹ وغیرہ کے لیے سلپ ڈاؤن لوڈ ہو سکے گی۔ اچھا، یہ اہم ہے، فیس کے بغیر آگے کام نہیں بڑھے گا۔ بالکل۔ اور آخری تاریخ یاد رکھنی ہے، 20 جولائی 2025۔ 20 جولائی 2025، ٹھیک ہے۔ کوئی اور خاص باتیں جو امیدواروں کو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، چند دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ سیٹیں ڈویژن کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے راولپنڈی ڈویژن میں EO کی 4 سیٹیں ہیں اور IO کی 28، جبکہ لاہور میں EO کی صرف 1 ہے اور IO کی 15۔ کافی فرق ہے۔ جی، تو امیدوار اپنے ڈویژن کی سیٹیں دیکھ کر اپلائی کریں۔ پوری تفصیل PRA کی ویب سائٹ پر مل جائے گی۔ صحیح۔ دوسرا، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا فعال ای میل ایڈریس اور وہ موبائل نمبر دے جو آپ کے CNIC پر رجسٹرڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری کمیونیکیشن، ٹیسٹ کی تاریخ، رول نمبر سلپ، سب کچھ ای میل اور SMS کے ذریعے ہوگا۔ اچھا، تو نمبر اور ای میل بالکل درست ہونے چاہیے۔ جی، اور امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ای میل، SMS اور PRA کی ویب سائٹ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی بات دہرا دوں، کلر بلائنڈ امیدوار اہل نہیں ہیں اور عمر میں کوئی رعایت نہیں۔ اگر کسی کو درخواست دینے میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اعلان میں ہیلپ لائن کے لیے ای میل اور فون نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پنجاب کی یہ جو نئی انفورسمنٹ اتھارٹی بنی ہے PERA، اس میں شامل ہونے کا ایک اہم موقع ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو مقررہ معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں بس ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دوں گا۔ جی؟ چونکہ یہ ایک بالکل نئی اتھارٹی ہے اور اس نے خصوصی قوانین نافذ کرنے ہیں، تو جو لوگ منتخب ہوں گے ان میں رسمی قابلیت اور جسمانی فٹنس کے علاوہ اور کون سی ایسی مہارتیں یا کون سا ایسا مائنڈ سیٹ یا رویہ ہونا چاہیے جو انہیں کامیاب بنائے گا؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیونکہ انہیں یقیناً شروع میں مشکلات آئیں گی۔ ایک نئی اتھارٹی کو اپنی جگہ بنانی ہے، ایسے قوانین نافذ کرنے ہیں جو شاید پہلے اتنی سختی سے نافذ نہیں ہوتے تھے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔